अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी सूरत उसके दबाव में नहीं आएगा। ये एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है और वो अपनी सोवरेनिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगा। ख़ास किसी भी तरह से क्या मुजाहिरीन को उकसाया जाए, उनको पैसे दिया जाए, सीआईए के एजेंट उतारे जाए, मोसाद को इन्वॉल्व किया जाए, धमकियां दी जाए हमले की, स्टार लिंक को इन्वॉल्व किया जाए, इंटरनेट के जीपीएस के थ्रू कनेक्शन दिए जाएं या उनको मोबिलाइज किया जाए, मुजाहिरीन को उनके हौसले बढ़ाए जाएं। इसके बावजूद ईरान ने कहा है कि वो अपने मुल्क के अंदर किसी भी बैरूनी मुदाखलत को कंट्रोल करने की पूरी सलाहियत रखते हैं और ऐसा ही हुआ है। आज तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल कंट्रोल में आ चुकी है, सड़कों पर अमन है, मुजाहिरीन अपने घरों को वापस जा चुके हैं, इक्का दुक्का मुजाहरे हो रहे हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं, उकसा रहे हैं मुजाहिरीन को कि भाई निकलें, बाहर निकलें, मुजाहरे करें, अंदर मत जाएं, घरों में मत जाएं, आप तो बहुत करीब पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के, आप जाएं और ईरानी इदारे जो हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके दफातर पर कब्जे कर लें और यही मौका है, हम आपकी मदद को तैयार हैं, बस किसी भी वक्त हम आपकी मदद को पहुंच जाएंगे। मदद का मतलब क्या है? मदद का मतलब यह है कि अमेरिकी फौजें उनकी मदद को पहुंच जाएंगी, जिसका इम्कान ना होने के बराबर है। अमेरिका बमबारी जरूर कर सकता है, उसने बमबारी की भी है। जो 13 रोजा जंग थी, इसराइल ईरान जंग थी, उसमें अमेरिका के जो तैयारे आए थे उन्होंने आकर बमबारी की थी, ईरान के एटमी रिएक्टर्स को निशाना बनाया था। लेकिन ईरान के अंदर जमीनी फौज उतारने की हिम्मत अमेरिका कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान के जो मुजाहिरीन है उनकी भी बड़ी तादाद ने यह वाज़ेह कर दिया है कि उन्हें मौजूदा हुकूमत, जो ईरानी रजीम है, जो रिलीजियस रजीम है, उससे तो तकलीफ है, लेकिन वो अमेरिका को ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं दे सकते। अब मुजाहिरीन जो है वो 3 तरह के मुजाहिरीन हैं। सबसे पहले मुजाहिरीन है जिन्होंने महंगाई के खिलाफ मुजाहरे करने शुरू किए थे और वो बड़ी तादाद में तेहरान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकल आए थे। दूसरे तरह के मुजाहिरीन वो हैं जो पुरतशद्दुद मुजाहरे कर रहे हैं, जिनके पीछे सीआईए है, मोसाद है। ये तकरीबन 250 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार भी हो चुके हैं। उनमें से बहुत सारे इकबाली बयान भी दे दिया है कि हमें मोसाद ने, सीआईए ने ट्रेन किया और हमें यहां पर भेजा, यहां लॉन्च किया। उनकी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। ये वो लोग थे, यही लोग तशद्दुद पर उकसा रहे थे लोगों को, यही सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रहे थे, यही गोलियां चला रहे थे, उसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस मुजाहिरीन पर हमले कर रही थी, जवाबी कार्रवाई कर रही थी। अब तक एक अंदाजे के मुताबिक जो इंटरनेशनल जराए है वो कहते हैं जी 2400 से ज्यादा मुजाहिरीन जो हैं वो इन हमलों में हलाक हो चुके हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके 150 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं इन वाकयात में। 11,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी मुजाहिरीन की, और जिनमें से मैंने आपको बताया कि 250 के करीब अफराद ऐसे हैं जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो गैर मुल्की एजेंट हैं, वो या तो मोसाद के एजेंट हैं या सीआईए के एजेंट हैं, और वो ईरान के अंदर हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ईरान ने भी जो काउंटर स्ट्रेटजी बनाई है वो बहुत जबरदस्त और टू द पॉइंट है, क्योंकि जो 13 रोजा जंग थी उसके अंदर जो ईरान को सबक मिला था वो यही था कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया, बहुत जदीद पैमाने पर इंटरनेट को इस्तेमाल किया गया, इंटरनेट के जरिए टारगेट सेट किया और उन टारगेट्स को हिट किया गया। तो इस बार ईरान ने भी उसके अकॉर्डिंगली तैयारी की है। जैमर्स मौजूद है ईरान के पास, उन्होंने जगह 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 जैमर्स लगाकर उस पूरे इलाके के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज को खत्म कर दिया। अब आप किसी भी तरह से अमेरिका जो है वो अप्रोच नहीं कर पा रहा। उन्होंने फिर क्या किया, अमेरिका ने काउंटर स्ट्रेटजी बनाई, उन्होंने एलन मस्क के जो स्टार लिंक है उससे राब्ते किया, क्योंकि स्टार लिंक जो है वो सैटेलाइट के जरिए डायरेक्ट जीपीएस स्टार जो के जरिए ईरान के अंदर सहूलत दे रहा था। स्टारलिंक के पास लाइसेंस नहीं है ईरान के अंदर काम करने का, लेकिन इसके बावजूद एक अंदाजा यह था कि स्टारलिंक के पास गैर कानूनी तौर पर 30,000 टर्मिनल्स हैं ईरान के अंदर जो ऑपरेट कर रहे हैं और जिनके जरिए ईरान में इंटरनेट की सर्विस फराहम की जा सकती है। जब ईरान ने जो इंटरनेट की सर्विस बंद की, जो उसके मामूल के इदारे थे उनको इंटरनेट सर्विस बंद की, तो इसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोगों के पास इंटरनेट सर्विस चलती रही। तो मालूम ये चला कि स्टार लिंक के जो सैटेलाइट के थ्रू जो है जीपीएस और सैटेलाइट के थ्रू उनको ये इंटरनेट सर्विस फराहम की जा रही थी। तो इसके बाद ईरान ने जो स्ट्रेटजी बनाई वो ये कि ईरान ने पहले इक्विपमेंट हासिल कर लिया था, रशिया से इक्विपमेंट हासिल कर लिया था और उनके पास खुद से तैयारी थी, जैमर्स उनके पास मौजूद थे। और वो माहिरीन जो इंटरनेट के माहिरीन है, जो अमेरिका में बैठे हैं, जो मुख्तलिफ इदारों में बैठे हैं, उनका कहना है कि ये जो जैमर्स है ये कोई आम जैमर्स नहीं है, ये फौजी नौयत के जैमर्स हैं। और
ممکنہ طور پر یہ روس سے حاصل کیے گئے کہ روس نے یہ جیمرز یوکرین کے اندر استعمال کیا ہے ڈرونز کی پروازوں کو روکنے کے لیے یا مختلف ٹارگٹس اہداف کو روکنے کے لیے کہ وہ جو ڈیوائسز رکھ کے جو اہداف فراہم کیے جاتے ہیں جن کو ہٹ کیا جاتا ہے بعد میں سیٹلائٹ کی مدد سے یا راکٹ کے ذریعے یا میزائل کے ذریعے یا ڈرون کے ذریعے، تو ان تمام چیزوں کو اب جیم کر لیا گیا ہے ایرانی جو سیکیورٹی اہلکار ہیں۔ اب جبکہ مظاہرین کا وہ غلغلہ ختم ہو گیا، اب سڑکوں پر مظاہرین موجود نہیں اس طرح سے جس طرح سے پچھلے کچھ 1-1.5 ہفتے سے 2 ہفتے سے موجود تھے، تو اب ایرانی سیکیورٹی فورسز کا فوکس یہ ہے کہ کسی طرح ان ٹرمینلز کو تلاش کیا جائے جو جگہ لگے ہوئے ہیں، جو غیر قانونی طور پر جو لگائے گئے فکس کیے گئے، تاکہ ان کو پکڑا جائے، ان کے ڈش اینٹیناز کو اتار کے پھینکا جائے اور وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ تو ابتدائی طور پر تو 30,000 کے بارے میں اطلاعات تھی، لیکن یہ تھا کہ ایکٹیو جو ٹرمینلز ہیں جو سٹار لنک کے وہ 10,000 کے قریب تھے۔ تو جب انٹرنیٹ سروسز معطل کی گئی تو اس کے باوجود انٹرنیٹ ایران کے اندر چل رہا تھا، تو پھر ایرانی سیکورٹی فورسز نے اپنے جیمرز کو استعمال کیا اور اپنے جو آپریشنز کیے، تو اس کے بعد ابتدائی طور پر تو 20% سروس جو تھی سٹار لنک کی وہ متاثر ہوئی۔ پھر اس کے بعد چند ہی گھنٹوں بعد یہ سروس اتنی مؤثر طریقے سے جیمرز لگائے گئے کہ 80% سروس جو ہے وہ معطل ہو گئی، اور پھر اب ایک اندازے کے مطابق ایران کے اندر 99% علاقوں کے اندر انٹرنیٹ سروس بالکل نہیں ہے۔ انٹرنیٹ سروس کا جو فوری طور پر جو فائدہ ہوا پولیٹیکل لیول پہ فائدہ ہوا ایران کو، کہ وہاں جو مظاہرے تھے جو ان کے اندر آپس میں رابطے تھے وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہے تھے۔ ٹیلی فون سروس تو پہلے ہی معطل تھی، انٹرنیشنل کالز بھی نہیں ہو رہی تھی، لوکل کالز بھی نہیں ہو رہی تھی، موبائل نیٹ ورک بھی بند تھا، لیکن انٹرنیٹ کی سروس کہیں کہیں موجود تھی۔ تو اس انٹرنیٹ کے سروس کے ذریعے مظاہرین آپس میں رابطہ کر رہے تھے، ان کے لیڈر جو ہے کارکنوں سے رابطہ کر رہے تھے، اور کارکن آگے عوام تک یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ اس جگہ مظاہرے کے لیے پہنچ جائیں، یہاں پہنچ جائیں، یہاں پہنچ جائیں، اسٹریٹجیز اپنی شیئر کر رہے تھے۔ لیکن وہ رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے اب اس مؤثر انداز میں کارروائی نہیں ہو رہی، اور پھر گرفتاریاں بہت زیادہ ہوئیں، بہت سارے لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا، جو بہت ایکٹیو مظاہرین تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر ڈرونز کے ذریعے تصاویر بنائی گئیں، سیٹلائٹ کے ذریعے تصاویر بنائی گئیں، کیمروں کے ذریعے تصاویر بنائی گئیں، موبائلز کے ذریعے تصاویر بنائی گئیں۔ تو سیکیورٹی اداروں نے ٹریس کر لیا ان ایکٹیو مظاہرین کو جو ان مظاہروں کے درمیان بہت زیادہ تشدد کا مظاہرہ کر رہے تھے یا جو لیڈ کر رہے تھے۔ تو ان میں سے میکسیمم لوگوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب خطرہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے تشدد کی کارروائیاں کی ہیں ان کے بارے میں کہ ان کو فوری طور پر مختصر ٹرائل کے بعد سخت ترین سزائیں دی جائیں گی۔ امریکہ کا خدشہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہاں پر پھانسی دی جانے کا امکان ہے، اور ایسے تاثر بھی ابھر رہا ہے ایران کے اندر جو مختلف عدالتی کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ جن لوگوں نے جو پرتشدد مظاہرے کیے ہیں، جو سیکورٹی فورسز کے قتل عام میں ملوث ہیں، یا جو لوگ لوگوں کو قتل پر اکسا رہے ہیں، ان کو ایسی سزائیں دی جائیں کہ جو پھانسی کی صورت میں ختم ہو۔ تو وہ پھانسی کی سزائیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کو جلد ہی سزا سنا کر پھانسی دے دی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ اگر پھانسی دی آپ نے کسی کو تو ہم پھر یہاں پر آ جائیں گے اور یہاں پر ہم ایسی کارروائی کریں گے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو یہ دھمکی تو ہے، اس سے پہلے ایران پر امریکہ حملہ بھی کر چکا ہے، لیکن جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیکورٹی فورسز پر حملے کریں، سیکورٹی فورسز کی، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ تو اتنا اکسا رہے ہیں جو مظاہرین کو کہ آپ چہرے یاد کر لیں، آپ ان کی تصویریں کھینچ لیں جو آپ کو مار رہے ہیں، ہم ان سے بدلہ لیں گے، ہم انتقام لیں گے، ہم مظاہرے کریں، آگے بڑھیں، عمارتوں پر قبضے کر لیں، ہیڈ کوارٹرز پہ قبضے کر لیں، اور مظاہرین کی مدد کے لیے ہم پہنچنے والے ہیں۔ لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ کس طرح سے پہنچیں گے۔ طیارہ ضرور آئے گا، راکٹ ضرور آ سکتا ہے، راکٹ سے اٹیک ہو سکتا ہے، ایران نے اپنے کوئی آئرن شیلڈ بنانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن اس طرح سے ان کی مؤثر نہیں جس طرح سے اسرائیل کے اور امریکہ کے اور باقی یورپی ممالک کے پاس جو آئرن ڈوم ہے ان کے پاس اس کے اندر حملہ کرنا ممکن نہیں ہے یا بہت مشکل ہے۔ تو ایران میں اس طرح سہولت ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ جو رشیا کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ان کے پاس ہیں وہ اتنے مؤثر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران کے اندر زمینی فوج اتارنا وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ کوئی عراق نہیں ہے، یہ کوئی اور دوسرا ملک نہیں ہے جہاں پر آپ زمینی فوج اتار کر اس ملک پر قبضہ کر لیں اور آپ کو اس طرح کے ریزسٹنس سامنے نہ ہے۔ عراق کے اندر تو وہاں کی عوام نے کی ایک بڑی تعداد نے آپ کا ساتھ دیا تھا امریکہ کا، تو اس وجہ سے وہاں پر وہ ایک بڑے عرصے تک کنٹرول بنائے رکھے اور وہاں پر فوجی پریزنس رہے۔ اب جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے انہوں نے تو ایک پالیسی اپنی ابتدائی طور پر چینج کی تھی کہ جو فوجی مختلف علاقوں میں موجود ہیں، جو مختلف ملکوں میں موجود ہیں، ان کو واپس بلایا جائے گا اور ان کو جو اخراجات ہیں ان کو کم کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر جو ایئر کرافٹ کیریئرز تھے وہ ان کو بھی وہاں سے ہٹا لیا گیا۔ اس کے علاوہ جو پریزنس تھی بہت بڑی تعداد میں فوج کی، اس کو بھی آہستہ آہستہ کم کیا جا رہا ہے تاکہ امریکہ کے جو اخراجات ہیں جو فوج پر ہو رہے ہیں، جو جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اس پر کم سے کم کیا جا سکے۔ تو اب وہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر
اس خطے کے اندر جو ایران کے آس پاس کے علاقے ہیں، جو ایران کے پڑوسی ممالک ہیں، ان کے اندر بھی امریکی افواج کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے۔ تو اب اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہاں پر امریکہ اپنی افواج اتارے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے خمیر میں امریکہ سے نفرت شامل ہے۔ وہاں کے عوام بھلے وہ حکومت مخالف ہوں یا حکومت کے حامی ہوں، تو وہ امریکہ کو کسی صورت پسند نہیں کرتے۔ تو اس بات کے امکانات بھی کم ہے کہ امریکہ کو شاید وہاں پر کوئی ملیشیاز ان کو میسر آ جائیں گے، یا وہاں پر ایسے گروپ میسر آ جائیں گے جو ان کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر یا ان سے کندھے سے کندھا ملا کر ایران کی فوج کے خلاف لڑیں گے یا ایران کی حکومت کے خلاف لڑیں گے۔ تو اس میں امریکہ جو ہے وہ سائبر حملے کر سکتا ہے، وہ راکٹ میں جو میزائل حملے کر سکتا ہے، وہ اپنے جہازوں کو استعمال کر سکتا ہے، وہ آس پاس کے علاقوں سے معاشی ناکہ بندی کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ایران ہے، اس کو ایک بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے اس کو 1 گھنٹے میں $15 لاکھ کا جو ہے اس کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اب سٹار لنک بند ہو گیا، مختلف بند ہو گئے، تو ایک اندازے کے مطابق اب تک ایران کو $13 کروڑ سے زیادہ کو نقصان ہو چکا ہے۔ لیکن ترجیحات کی بات ہے کہ ایران کی ترجیح اس وقت یہ ہے کہ کسی طرح مظاہروں پر کنٹرول کیا جائے، کسی طرح سے امریکی حملے کا توڑ کیا جائے، کسی طرح جو بیرونی مداخلت ہو رہی ہے اس کا توڑ کیا جائے۔ تو اس وقت ایران کا فوکس یہ ہے، یہ $13 کروڑ یہ اس کے لیے اس وقت اہمیت نہیں رکھتے۔ اس وقت تو انٹرنیٹ سروس کو بند کرنا ہے، اس وقت تو مخالف کا منہ توڑنا ہے۔ روس کی مدد اس کو حاصل ہے، چین اس کے ساتھ تعاون کرنے کو، لیکن کھل کر تعاون نہیں کر رہا۔ چین نے تجارت اس کے ساتھ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، روس اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک جو ہیں سفارتی سطح پر ایران کی مدد کر رہے ہیں، اور بھی مختلف طرح کی مدد اس کو حاصل ہو رہی ہے، لیکن کھل کر امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ نہ مشرق وسطیٰ کے ممالک، نہ باقی ممالک اس جنگ میں شامل ہونے کے تیار نہیں ہے۔ تو اس وقت ایران جو ہے وہ بہت زیادہ انٹینٹ شو کر رہا ہے، بہت اس کو سپورٹ، اس کو انٹرنلی بھی اب سپورٹ حاصل ہونی شروع کی ہے۔ جو حکومت کی حمایت میں مظاہرے ہوئے، بڑے مؤثر مظاہرے ہوئے، اور ان مؤثر مظاہروں کی وجہ سے بھی وہاں پر ماحول میں تبدیلی آئی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں توقع کی جا رہی ہے کہ ایران کے اندر جب سیاسی کشیدگی کم ہوگی تو پھر بیرونی دباؤ بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔